बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र अमन दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई का। सवात में मालम जब्बा रोड पर 10 मुल्कों के सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब धमाके में एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये होता है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जो गैर मुल्की एम्बेसडर्स थे उनको एवैक्यूएट किया गया और फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती के साथ कोई भी जो डिप्लोमेट है इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ और कोई अदरवाइज़ जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उनको फिल फॉर इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिवायत बन गई है। मिसाल के तौर पे मुझे याद आया, दौरा करने वाले गैर मुल्की सफीरों में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान और इथोपिया के सफीर शामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पुलिस गाड़ी को आईईडी धमाके का निशाना बनाया गया। समाज से तमाम सिफारतकार बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमदर्दियाँ शहीद और जख्मी एहलकारों के साथ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में मुकीम इस्लामाबाद बेस्ड 12 मुल्कों के एम्बेसडर जो हैं वो सवात पहुंचते हैं ऑन द इन्विटेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वहाँ पे किसी तकरीब के लिए। और मालम जब्बा की जो सड़क है वहाँ पर एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस फटती है और पुलिस कॉन्वॉय जो उनके साथ है उसकी गाड़ी हिट होती है, जिसके नतीजे में एक पुलिस ऑफिसर की मौके पे उनकी वो जाँ भाग हो जाते हैं और 3 या 4 जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और कहा जाता है कि एक दो उसमें से खासे क्रिटिकल है। कई लोग के स्वात में जी एक अटैक किया गया और वो इस तरह से कि कुछ एम्बेसडर्स जो हैं उनको ऑफिशियली इनवाइट किया गया था डिनर के लिए और साथ साथ एक इवेंट भी था वहां पर। और जब वो वहां पहुंचे तो जी उनके ऊपर जो है एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए जो है कहा गया कि जी अटैक किया गया, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उनकी जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए। अब जो कंट्रीज उसमें थी, यानी जो एम्बेसडर्स थे, जिन कंट्रीज के एम्बेसडर्स थे उनके कुछ के नाम मैं आपको बताती हूँ। रशिया, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कागिस्तान, इथोपिया, जी हाँ, वहां के एम्बेसडर्स थे और उनके ऊपर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है कि सब लोग यानी कि जितने एम्बेसडर्स थे वो खैरियत से रहे और उनको वापस इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। अब स्वात में इस तरह का जो अटैक किया गया वो भी एक बड़ी हैरत की बात तो नहीं है, लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है। और कहा यह जा रहा है कि जितनी कंट्रीज थी वैसे जिनके ऊपर ये अटैक किया गया, छोटी कंट्रीज में रशिया को अगर आप छोड़ दें या ईरान को छोड़ दें तो छोटी छोटी कंट्रीज, इथोपिया और इस तरह की कंट्रीज थी। तो इसका मतलब है कि पैसा तो हमने इनसे नहीं ले रखा। अगर कोई मतलब होता जैसे चाइना वाइना के होते या कोई IMF का होता या कोई वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिसर होता तो हम कह भी सकते हैं कि जी कोई हम डरा रहे थे कि वापस ना मांगना पैसे। लेकिन इनमें से तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ के हमारा कोई कह लीजिए कि कोई हमारा मसला फंसा हुआ है, हमारी गोटी फंसी हुई है कोई ऐसा। लेकिन हाँ, ईरान के साथ हमारी गैस पाइपलाइन का इशू था, यह अभी तक चल रहा है और ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को वो ले जाएगा, जरा वहां पे कोर्ट में ले जाएगा अगर हमने काम शुरू ना किया है। जो उनका ओरिजिनल प्लान था कि आज रात उन्होंने मालम जब्बा में रुकना था, फिर कल एक और तकरीब में शिरकत करनी थी और कल भी उन्होंने वहीं पे रहना था, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से तमाम जो प्लान है उसको मनसूख करना पड़ा और उनको हंगामी बुनियादों पर वहाँ से एवैक्यूएट करना पड़ा। अब ये जो वाक़या हुआ है, अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम की तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं
یہ بچ گئے ہیں, کچھ جو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی, کچھ ایسا ہو نہیں گیا, ان کی جان نہیں چلی گئی, ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مالم جبہ روڈ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے اور یہ سوات ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اب پرتگال, انڈونیشیا, قزاقستان, بوسنیا, زمبابوے, روانڈا, ترکمانستان, ویتنام, ایران, رشیا, تاجکستان کے جو امبیسڈرز تھے, ڈیلیگیٹس, وہ اس کا حصہ تھے. اور ان میں سے بہت سارے امبیسڈرز کو تو میں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں, دے آر گڈ فرینڈس. اور بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی یو این میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے, کوڈ سمٹ کر رہا ہے, اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں, اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یار اب ساڑھے بندے ماری جا رہے ہیں. مطلب دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی, یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج انڈیا. دیکھیں پھر وہ باتیں تو ہوں گی, چیزیں تو چلیں گی, لوگ باتیں تو کریں گے, لوگ معاف تو نہیں کریں گے. اور کون کون سے ممالک کے تھے ان میں سے؟ ویتنام کے تھے, ایتھوپیا کے تھے, روانڈا کے تھے, زمبابوے کے تھے, انڈونیشیا, ازبکستان, ترکمانستان, قازقستان, پرتگال, بوسنیا, رشیا. یہ ادھر کیا کرنے جا رہے تھے؟ ہمارے جو چیمبر آف کامرس ہے اسلام آباد میں, انہوں نے ایک کوئی پلان کیا ہوا تھا ان کو ادھر, جو سوات چیمبر آف کامرس کے ساتھ ان کو ادھر لے کر جا رہے تھے, اور یہ 2 دن کا پلان تھا. یہ جب جا رہے تھے تو رستے میں جب یعنی کہ ادھر سوات سائڈ پہ, یعنی کہ یہ مالاکنڈ کا ایریا جو ہے اسی میں تھے, تو ادھر جو پولیس کی وین ہے اس کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے اس پہ ایکسپلوژن ہوا, اور جس کی وجہ سے کوئی 4 پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے, ایک جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ایک جگہ کا پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پر ٹیررسٹ موجود ہیں اور وہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں, اور آپ ٹھیک اسی جگہ پر اپنے امبیسڈرز کو بھیج دیجیے, آئیے سر سواد دکھاتے ہیں آپ کو, بڑا ہی خوبصورت ہے. اور اس کے بعد وہ خوبصورتی تو وہ کیا ہی دیکھتے بیچارے کہ وہاں پر ہو گیا دھماکہ, اور اس کے بعد جی شکر یہ کہ وہ بچ گئے اور ان کو واپس بھیجا گیا. لیکن جن لوگوں نے یہ پکنک پلان کی تھی, جن لوگوں نے یہ ایونٹ پلان کیا, جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امبیسڈرز جو ہیں ان کو وہاں بھیج دو سیر سپاٹے کے لیے, کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ نے جو ہے یہ پلان کیسے بنایا اور آپ نے آخر یہی امبیسڈر کیوں چنے؟ مطلب یہ کہ میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ ایران کے ساتھ چلیں, پائپ لائن وغیرہ کا تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے, رشیا سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئل دے دو, سستے داموں دے دو, ادھار دے دو, لیکن وہ مطلب بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ہاں بتائیں گے, اس کے بعد ایم او یو سائن کر کے چلے آتے. پاکستان نے جتنے ایم او یو سائن کیے ہیں اپنے پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک, یعنی جس وقت میں بات کر رہی ہوں, جتنے ایم او یوز پاکستان نے سائن کیے ہیں, اگر ان کو کوئی کاؤنٹ کرے تو ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام ویسے آ جائے گا, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام آ جائے گا سب سے زیادہ ایم او یوز سائن کرنے کے لیے. پولیس کو کہتا ہے کہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو, وہ پولیس 6 دن پروٹیسٹ کرتی ہے, لکی مروت کے اگلے دن پروٹیسٹ نہیں ہوا. پھر ابھی ڈیل ہوئی ہے کہ جی فوج اس علاقے سے نکل جائے گی. اس طرح تو ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ڈپلومیٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس صوبے میں جا رہے ہیں, اور جو بھیجنے والے تھے ان کو بھی ظاہر بات ہے فورن آفس نے بھیجا ہے. یہ ڈپلومیٹس این او سی لیتے ہیں حکومت سے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, اور وہ ٹریول کرتے ہیں ان کے ساتھ, دور دور جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ کس طرح وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ لڑنا نہیں چاہتا, وہاں کی حکومت لڑنا نہیں چاہتی دہشت گردوں سے, معافیاں مانگ رہی ہے. حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, ہماری مدد کریں. وزیر اعظم نیو یارک ہے, اس کے خلاف عوام پروٹیسٹ نکال رہی. اب عمران خان نے ایک نیا راستہ دکھا دیا اپنے پاکستانیوں کو کہ جب بھی وہ حکومتی گروپ امریکہ ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے. سمپل سی بات, وہ حکومتی گروپ جو امریکہ ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے, سمپل سی بات. امبیسڈر محفوظ رہتے ہیں. پاکستان کا فورن آفس جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ ان ممالک کے امبیسڈرز نے ایک دھماکہ ہوتے دیکھا. بے شرمی کی انتہا دیکھیں کسی فورن آفس کے کہ دھماکہ ہوتے دیکھا. جیسے کہ یہ امبیسڈر جو ہیں یہاں کوئی آبشار یا نظارہ دیکھنے کے لیے گئے تھے دھماکوں کا, تو دھماکہ انہوں نے دیکھا. یہ امبیسڈرز کون تھے؟ اس میں 12 تو ہر امبیسڈر ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں روس کا امبیسڈر تھا,
اس میں ایران کا ایمبیسڈر تھا، اس میں انڈونیشیا کا ایمبیسڈر تھا. ذرا سوچئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمبیسڈر جاں بحق ہو جاتا یا زخمی بھی ہو جاتا. ویسے تو روس کے ہر کنٹری نے اپنی اس کے حوالے سے پریس ریلیز ایشو کی ہے، پریس اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کھڑے ہو کے. رشیا کی بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ تو ابھی انہوں نے بتائی ہے کہ اس طرح سے حملہ ہوا ہے. اس سے پاکستان کا کیا تاثر یا کیا امیج کیا ہے پوری دنیا کے اندر؟ لیکن ہم کام شروع کیسے کریں؟ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ امریکہ نے سینکشنز لگا کے رکھی ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے اگر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں تو ہمارے لوگوں نے، یعنی کہ ہمارے وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں، انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کیوں؟ اب یہ تو انہی لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ پوچھنے کے لیے میری تو ہمت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کی ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. یہ سارے کام کرنے کے لیے میں ہی کیوں نظر آتی ہوں آپ لوگوں کو؟ پہلے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی پوچھنا منع ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ رشیا جو ہے، رشیا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ بڑی کنٹری ہے. باقی تو ایتھوپیا اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ نے جیسے میں نے آپ کو نام بھی بتایا، پرتگال، انڈونیشیا، یہ وہ، تو ان کے امبیسڈرز کو اٹیک کر کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی وہ جو اٹیکر تھے انہوں نے؟ مطلب یہ کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ مطلب کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے جو ہے آپ اٹیک کر دیں گے. سوات جو ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور کئی لوگ تو سوات کو جو ہے وہ سورگ جیسا بھی مانتے ہیں، لیکن سورگ واسی نہ کر دیں کسی کو، مجھے یہ ڈر ہے. لیکن سوات میں اس سے پہلے بھی آپریشنز چلتے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سوات کے لوگ جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ آپریشنز نہ کیے جائیں. مطلب ایک طرف تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوات میں اور کئی جگہ پر کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں اور ان کے اوپر آپریشن کرنا ہے، اور اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ضرب عذاب اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے کہ جی وہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں، ان کے اوپر آپریشن ہوگا. دوسری طرف 10-11 امبیسڈر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا گیا گھومنے پھرنے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات جو ہے وہ سیف جگہ نہیں ہے، اور وہاں پر ٹیررسٹ موجود ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ہیں. وہاں کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن یہاں سے سٹارٹ مت کیجئے بلکہ پنجاب سے کیجئے، اس لیے کہ حافظ سعید، مسعود اظہر اور اسی طرح کے جو ہمارے انمول رتن ہیں وہ تو پنجاب میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے سوات کے علاقے میں اور کے پی کے میں، اور ساتھ ساتھ افغان بارڈر جو ہے وہاں پہ بھی ٹینشن ہے، تو اس لیے جی ہم تو آپریشن وہاں سے کریں گے.